کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی مکرم رعوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین حالت میں اپنی مہمان خانے میں تشریف فرما تھے۔ میں آپ کے غلام کے پاس آیا اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے داخل ہونے کی اجازت مانگو۔ اس نے واپس آ کر کہا کہ میں نے بارگاہ رسالت میں آپ کا ذکر کیا، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا۔ کچھ دیر بعد میں نے پھر کہا کہ میری حاضری کی اجازت مانگو۔ وہ گیا، واپس آ کر کہا، میں نے آپ کا ذکر کیا مگر جواب نہیں ملا۔ میں کچھ کہیں بغیر واپس پلٹا تو غلام نے آواز دی، آپ اندر آ جائیں، اجازت مل گئی ہے۔ چنانچہ میں اندر گیا، آپ کو سلام کیا۔ آپ ایک چٹائی پر ٹیک لگائے ہوئے تشریف فرما تھے، جس کے نشانات آپ کے پہلو پر واضح نظر آ رہے تھے۔ پھر میں کھڑے کھڑے آپ کے دل جوئی کے لیے عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ بات کر کے آپ کو مانوس کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا فاروق اعظم کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی تکلیف یا غم میں مبتلا ہوں، اس لیے آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مانوس کرنا چاہا اور بالآخر آپ اپنے ارادے میں کامیابی ہو گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر مسکرا دیے اور غور کیجئے گا، ایک طرف صحابہ کرام کا یہ ایک عالم ہے کہ وہ آپ کو غم زدہ دیکھ کر اداس ہو جاتے اور آپ کے دل جوئی کے لیے طرح طرح کی کوششیں کرتے، اور ایک ہم ہیں کہ شب و روز گناہوں میں بسر کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی بابرکات کو اذیت پہنچاتے ہیں، مگر ہم اس کا ذرہ بھی احساس نہیں رکھتے۔ اس بات میں شک نہیں کہ آج بھی اپنے آپ امتیوں کے تمام احوال کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے، تم مجھ سے بات کرتے ہو اور میں تم سے، اور میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے، جب میں کوئی بھلائی دیکھوں گا تو حمد الہی بجا لاؤں گا، جب برائی دیکھوں گا تو تمہاری بخشش کی دعا کروں گا۔ مفسرین قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نبی کریم اپنے ہر امتی اور اس کے ہر عمل سے خبردار ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اندھیرے اجالے کھلی چھپی موجود ہر چیز کو دیکھ لیتی ہے۔ جس کی آنکھ میں مازہ کا سرما ہو، جس کی نگاہ میں ہمارے خواب و خیال سے زیادہ تیز ہوئے، ہم خواب و خیال میں ہر چیز کو دیکھ لیتے ہیں، حضور نگاہوں سے ہر چیز مشاہدہ کر لیتے ہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہاں اعمال میں دل کے اعمال بھی داخل ہیں، لہذا حضور ہمارے دلوں کی ہر کیفیت سے بھی خبردار ہیں۔ تم ہو شہید و بصیر اور میں گناہ پر دلیر، کھول دو چشم حیا تم پہ کروں دو۔